سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک صاحب، آپ نے تو سفر بھی کیا، آپ نواز شریف صاحب کو ساتھ لے کر آئے ہیں۔ آپ کے ساتھ جی، تو کیا دیکھتے ہیں نواز شریف کی واپسی، یہ جلسہ اوور آل کتنے نمبر دیتے ہیں اس جلسے کو؟ میرے خیال میں جلسے کو اب 100/100 نمبر دیں۔ 100/100 100/100 نمبر۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں نے بے شمار مسلم لیگ نواز کے جلسے دیکھے ہیں، میاں نواز شریف کے 88 کے خطاب بھی دیکھے۔ اکثر گلا لوگ کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کا جو ووٹر ہے نا، ووٹ ڈالنے چلا جاتا ہے لیکن اپنی دکان میں بیٹھا رہتا ہے، جلسے میں نہیں آتا۔ جلسے میں نہیں آتا ایک، اور جلسے میں آ بھی جائے تو آرام سے کونے میں بیٹھا ہوتا ہے، یار بس میاں صاحب آ گئے۔ اس کے اندر جوش جذبہ، نعروں کا جواب دینا، یہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ اثاثہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا کارکن بڑا پرجوش ہوتا ہے۔ مینار پاکستان پہ لوگوں نے جس جذبے کا اظہار کیا ہے، میاں نواز شریف کی اسٹیج پہ آمد، پھر ان کو جس طریقے سے ان کے نعرے لگنا، یا جتنا مجمع پرجوش تھا، چارج تھا کراؤڈ، یہ چارج کراؤڈ، یعنی ایسا نہیں تھا مانگے تانگے کا کراؤڈ نہیں لگتا۔ میرے خیال میں یہ میاں نواز شریف نے بھی شاید پہلی بار دیکھا ہو۔ اچھا، یہ نواز شریف صاحب کی سیاست کا سب سے بڑا جلسہ کہہ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں سیاست کا سب سے بڑا اور پرجوش جلسہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کا کمپیریزن اگر کیا جائے خان صاحب کے جلسوں کے ساتھ جو مینار پاکستان پہ وہ کہتے ہیں، اب میں یہ کہوں کہ جی ان سے برابر ہم کرنے بیٹھ جائیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ اس سے بھی بڑا جلسہ تھا تو یہ کوئی مبالغہ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی اس سے بڑا جلسہ تھا، اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں مینار پاکستان کی یہ جو جگہ ہے اس کا پھر سب سے بڑا جلسہ، سیاسی جلسے کی بات کر لیں۔ میرے خیال میں اگر پچھلے جو عمران خان صاحب اور میاں نواز شریف کے جلسوں کو شمار کیا جائے تو اس میں میاں نواز شریف کا یہ جلسہ 2010 کے بعد بڑا جلسہ میں۔ ٹھیک ہے، کیا یہ واپسی ہے چوتھی ہم نے جو دیکھیں، میں ایک دو بات اگر آپ سے کہوں، وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے پاس یہ آخری کارڈ تھا جس کو وہ چھپا کے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا جاتا تھا میاں نواز شریف آ رہے ہیں، آئیں گے تو پارٹی میں جان پڑے گی، آئیں گے تو کارکن نکلے گا۔ بے یقینی تھی، بے یقینی تھی، اور ان کے مخالفین یہ سمجھتے تھے آئیں گے بھی تو کیا ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، آ جائیں میاں نواز شریف۔ وہ کہتے تھے نا آ جائیں، کیوں باہر بیٹھے، آ جائیں۔ اور پی ایم ایل این اس بات کا انتظار کرتی رہی کہ وہ موقع انہیں ملے کہ جب میاں نواز شریف واپس آئیں۔ میرے خیال میں اس سے بہتر موقع بھی ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ انتخابات سر پر ہیں، اور پھر جس طریقے سے ان کے مخالفین جیل میں بند ہیں، دباؤ کا شکار ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے مخالفین یہ سمجھتے تھے کہ میاں نواز شریف بھی آ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اب نواز شریف کا قلعہ لاہور بھی ختم ہو گیا ہے، پنجاب بھی ختم ہو گیا، تو نواز شریف کی آمد نے یہ ثابت کر دی ہے کہ پنجاب میاں نواز شریف کا ہوم گراؤنڈ ہے۔ اور اب کیا چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں نواز شریف؟ میرے خیال میں میاں نواز شریف وزیر اعظم بننے کی پوزیشن میں آگے آگے۔ اور میاں نواز شریف کی کل کی تقریر نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ وہ اسٹیٹس مین ہیں۔ تو وہ مجمع دیکھ کے لوگ اچانک جذبات میں بہہ جاتے ہیں، مشکل ہو جاتا ہے کنٹرول، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر خاص طور پہ ایک بندے نے جس کا وہ اظہار کر انہوں نے اپنے جلسے میں بھی کیا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، زیادتیاں کی گئیں، سیاست کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی قربان کر دی، ماں قربان کر دی، باپ قربان کر دیا، جنازوں میں شرکت نہ کر سکا۔ ان جذبات پہ آ کے بندہ جو ہے نا، دیکھیں آپ ذرا کمپیئر کریں عمران خان صاحب کے ساتھ، یہ جلسہ عمران خان صاحب کے پاس ہوتا ہے، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کو پھانسی لٹکا دوں گا، میں نے ان کو جیلوں میں ڈال دینا ہے، اور میں نے یہ کر دینا ہے، اور میں نے یہی ہوتا ہے نا۔ اور اس کے بعد جو ٹویٹر پہ ایک سوشل میڈیا مہم چل رہی ہوتی، خان نے اب لوگوں کو اڑا کے رکھ دیا، خان نے لوگوں کے پرخچے اڑا دیے، گالم گلوچ بریگیڈ جو ہے وہ حرکت میں آ چکا ہوتا۔ چار چیزیں نواز شریف نے جو کل کہی ہیں وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ اس ریجن کے ایک بڑے لیڈر ہیں۔ وہ یہ ہے، پہلی بات میں مختصراً کہتا ہوں، پہلی بات کہ انتقام کا ذکر، انہوں نے کہا کہ انتقام میں لینا نہیں چاہتا، اپنے اوپر ہونے والے مظالم بھول کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ تیسرا یہ کہ اپنے لوگوں سے، کارکنوں سے یہ کہنا کہ تم گالی کا جواب گالی سے، یہ پازیٹیو، سب سے پازیٹیو بات۔ میرے خیال میں لیڈر کا کام ہوتا ہے سوسائٹی کی تربیت کرنا، اور میاں نواز شریف کا بھی کام یہ ہے، عمران خان صاحب کا یہ کام تھا، پیپلز پارٹی کا بھی یہی کام ہے کہ وہ کارکنوں کو اس بات سے روکیں کہ اختلاف کریں لیکن کسی کو گالم گلوچ کسی کے خلاف نہ کریں۔ اور نواز شریف نے ان ساری چیزوں کو ایڈریس کر کے پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں انقلاب لے آؤں گا، انہوں نے کہا کہ میرا ساتھ دیں، ہم ملک میں خوشحالی لانے کی کوشش کریں گے۔ میرے خیال میں عاجزی بھی تھی، مستقبل کی منصوبہ بندی بھی تھی، اور اپنے کارکنوں کو پیغام دیا۔